ارضیات و فلکیات کا شہنشاہ امام محمد رضا خان تاجدار بریلی رحمت اللہ. ایک مرتبہ صبح کی نماز کے وقت امام محمد رضا خان کو آنے میں کچھ دیر ہو گئی، کوئی تھوڑی سی دیر. نمازی آپ کو پتہ ہے بڑے بے چین ہو جاتے ہیں، امام صاحب ذرا دیر ہو جائے تو نمازی بلکہ کئی ناراض ہو جاتے، بلکہ کئی آپے سے، اور کئیوں کا پارا پورا. مولوی صاحب چھٹی روز 5 منٹ دیں، روز 5 منٹ لے، مولوی صاحب چھٹی. ایسے بھی ہوتے ہیں. امام محمد رضا خان آپ تنخواہ نہیں لیتے تھے، اللہ تعالیٰ نے خزانے عطا کیے تھے، اور وہ خزانے حکومت کی طرف سے نہیں آتے تھے، نگاہ مصطفیٰ کی. امام محمد رضا خان فرماتے ہیں کروں مدح اہل دول پڑے اس بلا میں میری بلا. میں وزیروں کی تعریف کروں، میں گورنروں کی تعریف کروں، میں لیڈروں کی تعریف کروں، میں دولت مندوں اور نوابوں کی تعریف کروں. امام محمد رضا خان فرماتے ہیں کروں مدح اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا. میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائے نہ نہیں. میں تو مدینے والی سرکار کا غلام ہوں، میرا دین روٹیوں کے ٹکڑے پر بکتا نہیں ہے. امام محمد رضا خان تاجدار بریلی رحمت اللہ. صبح کی نماز کا وقت آنے میں تھوڑی سی دیر ہو گئی، یا میرا خیال ہے آپ جان بوجھ کر لیٹ سے آئے. دیکھیے نمازیوں میں کیا حال ہوتا ہے، دیر سے آئے. اور جس وقت دیر سے آئے تو ایک نمازی اس انتظار میں تھا. امام محمد رضا خان جب بھی مسجد میں آتے ہیں تو داخل ہوتے وقت دایاں پاؤں پہلے رکھتے ہیں، بایاں پاؤں بعد میں رکھتے ہیں. اب جلدی ہو رہی ہے تو شاید آپ کو پتہ نہ چلے، بایاں پہلے داخل ہو جائے دایاں بعد میں. وہ آپ کے قدموں پر نظر رکھتے ہیں، ایسے نمازی قدموں پر. اور امام محمد رضا خان جلدی سے آ رہے ہیں، جلدی سے آتے ہوئے جب مسجد میں انہوں نے قدم رکھا تو پہلے دایاں رکھا. اور صرف مسجد میں نہیں، آگے صفے پیچھے میں 1 2 3 4 سب ہر صف پر پہلا قدم دایاں ہے. ایسا شریعت کا امام، ایسا شریعت کا امام صرف داخل ہوتے ہوئے دایاں پاؤں اندر نہیں آیا، بلکہ ہر صف پر پہلا قدم دایاں آتا ہے، اور ہر صف پر پہلے دایاں قدم رکھتے ہوئے آخر تک آپ پہنچے. اور جس وقت پہنچے تو بعض نمازی بڑے بے چین، اب تو بڑا تھا، فرمایا میں ذرا سنتیں پڑھوں. امام محمد رضا خان نے بڑی اطمینان کے ساتھ سنتے. جب آپ نے سلام پھیرا تو جو بے چین بیٹھے ہوئے تھے، کئی بابے بیچارے جو خود ریٹائر ہو جائیں وہ اس قسم کے حساب کتاب تیار رکھتے ہیں، وہ بڑے بے چین کہ دیکھو بھی نماز سورج نکلنے والا اور نماز میں دیر ہو رہی. امام محمد رضا خان نے سلام پھیرا سنتیں پڑھنے کے بعد، اور ان تمام بابوان ملت کے طرف منہ کر کے آپ نے فرمایا میاں جی ابھی سورج نکلنے میں 10 منٹ بعد. امام محمد رضا خان تاجدار بریلی رحمت اللہ. ہماری نگاہ گھڑی کی سوئیوں پر پڑتی ہے، امام محمد رضا خان کی نظر سورج چاند اور ستاروں کی گزرگاہ ہو گئی. سورج چاند اور ستاروں کی گزرگاہ. امام محمد رضا خان ستاروں کی گزرگاہوں کا شہنشاہ، سورج کی کرنوں کو گرفتار کرنے والا، چاند کی چاندنی کو گرفتار کرنے والا، بوریا نشین سورج اور چاند کو گرفتار کرنے والا امام محمد رضا خان. اس کی کس خوبی پر ہم تبصرہ کریں، کس خوبی کا ذکر کریں. میں تو یوں کہتا ہوں اس صدی میں جتنی بھی کسی کے اندر علمی خوبیاں سینکڑوں میں ہزاروں میں علیحدہ اکٹھی ہو سکتی ہیں، وہ ساری مل کر اکٹھی کرے تو امام محمد رضا خان میں نظر آتی ہے. حضور کی عاشق سرکار میں حج کرنے کے لیے جا رہے تھے، کسی نے دکھتی رکھ پیا حضور کدھر جا رہے ہیں؟ امام محمد رضا خان عاشق مصطفیٰ سے پوچھا کدھر جا رہے ہیں؟ امام محمد رضا خان کا جواب
آپ نے حضور علیہ السلام کے روضے پاک کی طرف اشارہ کر کے کہا ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیا. ان کے طفیل حضور کے روضے پاک کی طرف اشارہ کر کے ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیا اور اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے. اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے. فرمایا میں تو سرکار مدینہ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے جا رہا تھا، رستے میں ایک منزل آئی، میرا حج ہو گیا. جس سفر کی ایک منزل کا نام حج ہے اس سفر کی ساری منزلوں کا مقام کیا؟ فرمایا ان کے تو کر دیا. مکہ افضل ہے کہ مدینہ افضل ہے؟ امام محمد رضا خان تاجدار بریلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مدینہ شریف مکے سے افضل ہے. مدینہ شریف مکے سے. میں ایک آدھ دلیل آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. مدینہ شریف مکے سے، مکے میں حضور کی پیدائش، مکے میں حضور کی جوانی، مکے میں حضور کی بعثت، مکے میں سرکار مدینہ پر قرآن نازل ہونا شروع ہوا، بچپن، جوانی اور بعثت، تلاوت قرآن کی نزول، مکہ المکرمہ. اور کتنا عرصہ حضور مکے میں رہے؟ ماشاءاللہ سمجھدار احباب ہیں آپ. 63 سالہ زندگی میں حضور مکے میں کتنا عرصہ رہے؟ تقریباً 53 سال. کتنا عرصہ؟ 53 سال حضور. اور مدینہ پاک میں 10 سال. تو زیادہ عرصہ حضور کہاں رہے؟ جہاں حضور زیادہ رہے پھر وہ شہر افضل. مدینے میں تو حضور 10 سال رہے اور مکے میں اس لحاظ سے مکہ. لیکن نوٹ کرو میں دلیل دیتا ہوں، حضور مدینے میں مکے سے زیادہ رہے، مدینے میں مکے سے. اور دلیل کسی میں طاقت ہو میری دلیل تو ہے. حساب کتاب کو تو نہیں ہے کوئی غلط کر سکتا، اور کوئی چیزیں غلط ہو سکتی، تاریخ کا جواب غلط ہو سکتا ہے، جغرافیے کا جواب غلط ہو سکتا ہے، لیکن سوال صحیحوں سے کوئی نہیں غلط کر سکتا. مکے میں حضور 53 سال اور مدینے میں، لیکن اس زیادہ کے باوجود حضور مدینے میں زیادہ عرصہ ٹھہرے ہیں بنسبت مکے کے. اور اس کی دلیل یہ ہے مکے میں حضور رہے 53 سال اور مدینے پاک میں 10 سال وہ اور 100 تو 1400 سال یہ اور قیامت تک کا عرصہ کتنا؟ ہجرت کے بعد سارا عرصہ مدینے پاک. حضور مدینے میں مکے سے تو مکے میں 53 سال اور مکے میں تو میرا خیال ہے 53,000 سال بن گئے قیامت تک. زیادہ عرصہ حضور کہاں رہے؟ اس لحاظ سے مدینہ مکے سے. اور سنو دوسری دلیل، مکہ حرم خلیل ہے، مکہ اور مدینہ حرم حبیب. مدینہ حرم، حضور فرماتے ہیں مکے کو خلیل اللہ نے حرم بنایا ہے اور مدینہ تو منورہ کو میں نے حرم بنایا ہے. مکے اور مدینے میں وہی فرق ہے جو خلیل اور حبیب میں فرق ہے. مکہ حرم خلیل ہے اور مدینہ حرم حبیب ہے. اس نسبت سے مدینے کا مقام مکے سے افضل. قرآن پاک کی دلیل علماء کرام پیش کرتے ہیں ناقصم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. محبوب مجھے شہر کی قسم اس لیے کہ تو اس شہر میں چلتا پھرتا ہے. یہ صورت مکی ہے، صورت مکے کے متعلق ہے. محبوب مجھے شہر کی قسم، شہر سے مراد مکہ، اس لیے کہ تو اس شہر میں. لو جی نوٹ کر لو جو حضور علیہ السلام کے عاشق اور غلام ہے، اس آیت سے بھی مدینے کی فضیلت ثابت ہو. شان نزول کے لحاظ سے مکے کی طرف اشارہ ہے، مجھے شہر کی قسم یعنی مکے کی. لیکن دلیل
وانتا ہلم بہذا البلد، اس لیے کہ محبوب تو ہی شہر میں چلتا پھرتا ہے. اگر ہلم بہذا البلد کی قید نہ ہوتی، کنڈیشن نہ ہوتی، مکہ قیامت تک افضل ہوتا. لیکن وانتا ہلم بہذا البلد کی قید نے مدینے کو افضل قرار دیا. کیا مانا؟ جب تک حضور مکے میں رہے مکہ افضل، جب مدینے میں گئے تو مدینہ، جب حضور مکے میں رہے تو مکہ، اور جب مدینے میں رہے، اب مدینے میں تو حضور قیامت تک ہے. معلوم ہے مدینہ قیامت تک مکے سے بانتا ہلم بہذا البلد نے ثابت کر دیا ہے مدینہ مکے سے. یہ جو ہمیں خیرات ملی ہے یہ اعلیٰ حضرت کے خزانے کے صدقے، مدینہ مکے سے. آخر میں حج بھی اللہ اہل سنت و جماعت کو عطا کرے. اور ایک بڑا نازک مسئلہ موت کا آتا ہے، قبر کا، اس کے متعلق بھی بار بار ڈراتے ہیں. قبر میں خطرہ ہے، قبر میں اندھیرے ہیں، قبر میں کیڑے مکوڑے ہیں، بڑے سام، خطرہ ہے. میں نے کہا یہ ساری نشانیاں تمہاری قبروں کی، یہ سارے خطرے، یہ اندھیرے، جب تک نور مصطفیٰ سے کنیکشن نہیں لگاؤ گے قبر میں اندھیرا ہے. قبر میں سورج اور چاند کی روشنی کام نہیں آئے گی، قبر میں روشنی کام آئے گی تو من اللہ نور کی کام آئے گی. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے یہ مسئلہ بڑا آسانی کے ساتھ حل کیا ہے. امام محمد رضا خان تاجدار بریلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلی. حضرت مولانا شانگلہ علم والے مولانا محمد عنایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ مجھے اس میں بلاتے